ایک طرف ہمالیہ ہے جہاں بندوقیں تان کے انڈیا اور چائنا کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور دوسری طرف انڈیا کا گرم بازار ہے جہاں میڈ ان چائنا چیزیں ہاتھوں ہی ہاتھ بک رہی ہیں۔ ایک طرف گلوان کا خونی واقعہ یاد دلاتا ہے کہ دوستی صرف کاغذی تھی، اور دوسری طرف ہر سال بلین ڈالرز ٹریڈ دونوں کو ایک دوسرے کے محتاج بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کا رشتہ کیا ہے؟ دشمنی جس میں لہو بہتا ہے یا دوستی جس میں پیسہ برستا ہے؟ یہ کہانی ہے دو پڑوسیوں کی جنہوں نے ایک دوسرے کو کبھی دشمن کہا، کبھی بزنس پارٹنر، لیکن کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں یا نہیں؟ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ تو انڈیا اور چائنا کے درمیان رسمی ٹریڈ 1980 کے آخر میں شروع ہوئی، لیکن 1991 کے بعد جب انڈیا نے اپنی اکانومی لبرلائز کی تب چائنا کے لیے انڈیا ایک اوپن مارکیٹ بن گیا۔ 1991 میں ٹریڈ صرف $300 ملین کا تھا، آج یہ فگر $100 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ چائنا انڈیا کا سب سے بڑا امپورٹ پارٹنر ہے۔ انڈیا چائنا کے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے، خاص کر اسمارٹ فون، الیکٹرانک اور مشینری کے لیے۔ چائنیز برانڈز جیسے کہ ایکزومی، اوپو، ویوو نے انڈین مارکیٹ میں راج کیا ہے۔ تو انڈیا اور چائنا کے درمیان ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا گیا، مطلب یہ کہ انڈیا چائنا سے زیادہ سامان خریدتا ہے لیکن اسے کم بیچتا ہے۔ 2023 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان $118 بلین کی ٹریڈ ہوئی، جس میں سے انڈیا نے چائنا کو 15 بلین کا سامان بیچا، جبکہ انڈیا نے چائنا سے 100 بلین پلس کا سامان خریدا۔ اس کا مطلب ہے لگ بھگ 85 ملین چائنا نے انڈیا سے پیسہ کمایا۔ انڈیا نے کئی بار یہ کنسرن اٹھایا، مگر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انڈیا ابھی بھی چائنا کے پروڈکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر جب 2020 میں لداخ کے گلوان ویلی میں فوجوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ دوستی کا فقاٹ گر گیا۔ اس جھگڑے میں انڈین کے 20 سولجر شہید ہوئے، چائنا کے بھی کافی فوجی مرے، لیکن آفیشیل نمبر انکلیئر ہے۔ اس کلیش کے بعد انڈیا نے ٹک ٹاک، یوسی براؤزر، PUBG موبائل جیسے چائنیز ایپس بین کیے۔ میڈ ان چائنا کا بائیکاٹ کیمپین شروع ہوا، لیکن گراؤنڈ لیول پر امپورٹ رک نہیں پایا۔ یہ صرف ٹریڈ اور بارڈر کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ٹسل ہے جو ایشیا کا مستقبل ڈیسائیڈ کرے گی۔ انڈیا کی اسٹریٹجیز ہے کوآڈ الائنس، یعنی کہ USA، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا، ڈیفینس پیکٹ ود فرانس اینڈ اسرائیل، میک ان انڈیا انیشیٹو، یعنی کہ چائنا پر ڈیپینڈنسی کم کرنے کی کوشش، سیمی کوریڈور، مینوفیکچرنگ ہبس، اگنی میسائلز، رافیل جیٹس اینڈ انڈیجنس ایئر کرافٹ کیریئرز۔ اور چائنا کی اسٹریٹجیز ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یعنی کہ BRI، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انفلوئنس، اسٹرنگ آف پیرلز اسٹریٹجی، یعنی کہ پورٹس نیٹورک اراؤنڈ انڈیا، پاکستان کے ساتھ CPEC، یعنی کہ چائنا پاک اکانومک کوریڈور، ملٹری بلڈ اپ ان ساؤتھ چائنا سی، 5G اور سرویلنس ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ، یعنی دونوں ملک ایک دوسرے کو ملٹری، اکنامک اور ڈپلومیٹک فرنٹس پر چیلنج کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دشمنی اتنی ہے تو ٹریڈ کیوں جاری ہے؟ جواب سمپل ہے، مفاد۔ چائنا کو چاہیے بڑی مارکیٹ، انڈیا کو چاہیے چیپ را مٹیریل اور ٹیک امپورٹس، یعنی دونوں ملکوں کے پاس ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اکانومک ریزنز ہیں۔ اس لیے جب بھی ٹینشن بڑھتی ہیں تو انڈین گورنمنٹ ایک لیول پر دکھاوا کرتی ہے بائیکاٹ کا، لیکن ریئل بزنس بیک گراؤنڈ میں جاری رہتا ہے۔ انڈیا نے اگر بائیکاٹ کیا بھی ہے تو موسٹلی ایپس یا سمبولکس مووز ہوتے ہیں، پولیٹیکل سپلائی چینز کم ہی افیکٹ ہوتی ہیں۔ یہ ایک نئے دور کا سوال ہے کہ جیو اکنامکس اور جیو پولیٹکس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف بزنس انٹرسٹ ہے، دوسری طرف سیکیورٹی کنسرنز۔ چائنا انڈیا کو NCG یعنی کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں اپوز کرتا ہے، انڈیا نے BRI یعنی کہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کو اپوز کیا ہے۔ چائنا نے اروناچل پردیش کو ساؤتھ تبت کہہ کر نیا ٹینشن کریٹ کیا ہے، مطلب ایک طرف پروفٹ ہے اور دوسری طرف پریشر۔ تو انڈیا اور چائنا دونوں دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی اکانومیز ہیں، لیکن اگر دونوں ملکوں کا رشتہ صرف کمپٹیشن، سسپیشنز اور گرجس پر بیسڈ رہا تو یہ دونوں صرف میوچل گروتھ کو بلوک کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔